السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ہسٹوریکل فیکٹس۔ جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے مکہ ایز اے اسٹیٹ بفور اسلام۔ مکے کی جو ریاست تھی اسلام سے پہلے وہ کیسی تھی، اس کی بنیاد کس نے ڈالی، اس لیکچر میں ہم آج بات کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے سرزمین عرب میں مختلف قبائل رہتے تھے اور وہ قبائل آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ ان کے درمیان مختلف باتوں پر جنگیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ البتہ جو یثرب ہے جسے مدینہ بھی کہتے ہیں، اس میں بنو اوس اور بنو خزرج رہتے تھے اور ان کے درمیان بھی جنگیں ہوتی تھی۔ ان دو قبیلوں کے علاوہ یہودی کے 3 قبیلے بھی وہاں پہ رہتے تھے اور وہ بنو اوس کا بھی ساتھ دیتے تھے، بنو خزرج کا بھی ساتھ دیتے تھے۔ لیکن جو مکہ ہے اس کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ مکہ میں آباد قبائل نے اتفاق کر کے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا کہ جو وہ امور تھے مکے کے وہ آپس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے رکھے تھے۔ مکہ نا قدیم شہر ہے، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رکھی تھی، اور اس شہر کی ترقی کا راز یہ تھا کہ وہ راز تھا چشمہ۔ یہ وہ چشمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے اس وقت رواں ہو گیا جب آپ علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی والدہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہی تھی۔ جب انہوں نے اس چشمے کو دیکھا تو انہوں نے اسے زمزم یعنی رک جا کا کہا، اور یہی چشمہ تھا جو مکے کی صحرا میں آبادی کا سبب بنا۔ چند سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ وہاں تشریف لائے اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ تعمیر کیا، جو دنیا کی سب سے قدیم سجدہ گاہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تاریخی شخص پیدا ہوا جس کا نام قصہ بن کلاب ہے۔ قصہ بن کلاب نے بنو اسماعیل کا اقتدار بحال کیا اور قریش کے مختلف قبائل کو متحد کیا۔ قصہ بن کلاب نے فہر کی تمام شاخوں کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان جو مناسب تھے وہ تقسیم کر دیے اور اسی طرح مکے کی ایک ریاست وجود میں آئی۔ قصہ بن کلاب اس ریاست کا سربراہ تھا اور وہ دار الندوہ جہاں پہ مکے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بیٹھتے تھے اس کی وہ صدارت کرتا تھا، اور بڑے بڑے معاملات بھی وہاں پہ طے پاتے تھے۔ لڑکے لڑکیوں کے رشتے وغیرہ بھی وہاں پہ کیے جاتے تھے۔ جب جنگ کا ماحول ہوتا تھا تو جنگ کا پرچم بھی وہاں پہ ہی کھولا جاتا تھا، اور خانہ کعبہ کی جو پاسبانی اور چابیاں تھی وہ بھی قصہ بن کلاب کے پاس ہی تھی، اور جو نئے حاجیوں کے لیے پانی بھرنے جسے سقیا کہا جاتا ہے اور حاجیوں کی میزبانی جسے رفادہ کہا جاتا ہے وہ بھی وہی کرتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا دوسرا بیٹا عبد المناف ریاست کا سربراہ بنا، لیکن بعض شعبے بڑے بیٹے عبد الدار اور ان کی اولاد کی پاس رہ گئے۔ تو یہ تھی مکے کی ریاست بفور دا اسلام۔ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، مگر کس طرح اس وقت جب کہ اسلام بھی نہیں آیا تھا کیسے قصہ بن کلاب نے جو قبیلے تھے قریش کے مختلف قبیلے تھے ان کو اکٹھا کر ایک چھوٹی سی لیکن منظم طریقے سے انہوں نے ایک ریاست قائم کی تھی۔ تو آج کا میرا یہ ٹاپک تھا، تو تھینک یو۔